ایک واقعہ جو مولانا رومی نے جو ہے وہ اپنی تمثیل کی مولوی نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے چہروں میں تھوڑی آج کی شب مسکراہٹ آ جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد رسول. وہ مولانا رومی نے تمثیل مثنوی کے اندر بات کو سمجھانے کے لیے کہانی تمثیل کی صورت میں باتوں کو بیان کیا ہے. وہ بناتے ہیں کہ ایک شخص کسان تھا، اپنے ایک جگہ پر کھیت، مشکلات، عبادت، بہت سارے سوالات تھے اس کے. تو وہ اپنی فصل کا انتظار کیا. اس نے سنا ہوا تھا کہ برابر والے گاؤں میں ایک شیخ صاحب رہتے ہیں اور وہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو ان سے میں اپنے مسائل حل کروں گا. پھر یہ گیا، ان کا گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ خاتون باہر آئیں. کہا شیخ صاحب رہتے ہیں؟ کہا کون شیخ؟ کوئی شیخ ویخ نہیں ہے یہاں، سب ایسی وہ باتیں کرتا ہے، تم نے کوئی شیخ ہے. یہ کہہ کے شیخ صاحب کو بھی چار سنا دی اور اس کو بھی بھگا دیا. یہ بڑا مایوس ہوا، کہتا میں نے تو اتنا احترام سنا ہوا تھا ان کے بارے. خیر یہ گیا گاؤں میں، دیکھا ایک تندور والے کے پاس پہنچا. اس سے پوچھا شیخ صاحب کا، کہاں؟ وہ جنگل میں گئے میں لکڑیاں کاٹنے، اور وہ لکڑیاں وہاں سے لاتے ہیں تو میرا تندور چلتا ہے اور ان کا گزارا بھی ہو جاتا ہے. کہ جنگل کی طرف گیا، جنگل دیکھا، جنگل گھنا تھا. خوف آیا اسے کہ کوئی جانور نہ آ جائے. پلٹنے لگا، دیکھا کہ ایک بہت ضعیف سا شخص آ رہا ہے. تو یہ قریب گیا، پوچھا شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہتا ہاں میں ہی تو ہوں. کہتا اچھا آپ ہیں؟ کہتا وہ میرے مسئلے تھے بہت سارے. تو کہتا اچھا بیٹھ جاؤ. یہیں بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو دیکھیں ایک شیر جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کی پیٹھ پہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ گھبرا جاتا ہے. یہ کہتا نہیں کچھ نہیں کہے گا. شیر بھی دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ اپنی ساری کھیت، فصل، عبادت، روحی مسائل، سب مسائل بیان شیخ صاحب جواب دے دیتے ہیں. اب یہ اٹھتا ہے، کہتا ہے میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا، مگر میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. جب میں آپ کے گھر میں گیا تو آپ کی جو کام کرنے والی ہے آپ کا احترام نہیں کرتی، کس طرح ذکر کرتی ہے. تو اس نے کہا میاں زبان سنبھال کے بات کیجیے، وہ ہماری زوجہ ہیں، ہم ان کو تحمل کرتے ہیں تو جنگل کا شیر بھی دو زانو لے کے بیٹھا ہوا ہمارا. صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد. اگر یہ آپ سب مرد حضرات خوش نہ ہوں، خواتین بھی خوش ہوں، کیونکہ وہ بھی آپ کو تحمل کرتی ہے. تو یہ دونوں کے لیے وائس ورثہ ہے. عزیزان محترم، اخلاق انسان کا یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. جس طرح ہم باہر لوگوں سے خوش مزاج ہو کے بات کرتے ہیں، اس طرح ہمیں گھر میں بھی خوش مزاج ہونا چاہیے، اکھڑاوا نہ ہو آدمی. میں اس لیے سب کے زندگی پہ زیادہ بات کرتا ہوں کیونکہ گھر بہت امپورٹنٹ ہے، گھر بہت مہم ہے. جو آدمی اپنے گھر کی مینجمنٹ نہیں کر پائے گا وہ کسی چیز کی مینجمنٹ نہیں کر پاتا. جو ایک چھوٹے سے سوسائٹی ہے نا، گھر، بچے ہیں، آپ ہیں، زوجہ ہیں، والدین ہیں، آپ کا ارتباط ہے، آپ خود ایک اپنے اندر ایک کائنات ہے. اگر آپ اس کو بہتر کریں گے تو کل سوسائٹی بہتر ہوگی. جب آپ اپنے اندر کے پھولوں کو پانی نہ دے پائے، ان کو کھلا نہیں پائے، تو کل آپ معاشرے میں کس طرح امید رکھتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے اور ہر چیز کھل جائے گی. تو بہرحال اس لیے سب کی زندگی جو اسلامی ہے اس کے اندر ہمارا برتاؤ بہت مہم ہے، ارتباط بہت مہم ہے. خوب لیکن انسان کے امتحان بھی اسی سے ہوتے ہیں.